بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید واسق ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک ہیرو پڑھ رہے ہیں جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ پہلے بھی اس کے کچھ 4-5 راؤنڈ اباؤٹ اتنے ہو گئے ہوں گے لیکچرز آپ نے لیے ہیں۔ لوئی پاسچر ایک فرینچ کیمسٹ تھا۔ کون سا کیمسٹ تھا؟ فرینچ کیمسٹ، ناٹ انگلش، ناٹ ایجپشین، ناٹ پاکستانی انڈین۔ اب آپ اس کے بارے میں، اس کے کارناموں کے بارے میں، اس کی جو لائف ہے، پرسنل لائف ہے، اس کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے جب ٹیسٹ دیا تھا تو وہاں بھی آپ سے کویسچن ایک پوچھا گیا تھا اسی کے بارے میں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ اسی کی وجہ سے جو لارڈ لسٹر تھا، جس کا صحیح نام جوزف لسٹر آپ کو بتایا گیا تھا، اس نے جو زخموں کے اندر سویلنگ ہے اس کو سیریسلی لیا اور اس پہ محنت کرنا کام شروع کیا۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو سرجری تھی اس کے بعد 33% لوگ زخموں کے خراب ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ Now Pasteur discovery that fermentation was due to bacteria set Lister wondering, thinking, pondering, P-O-N-D-E-R-I-N-G۔ اب جو پاسچر کا فرمنٹیشن پہ کام تھا، اس کی وجہ سے جو لسٹر تھا، یا اس نے لسٹر کو سوچنے پر آمادہ کیا، مجبور کیا۔ Whether inflammation was not also a type of fermentation due to bacteria getting into the wound؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو زخم ہے اس میں بیکٹیریا داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سوزش ہوتی؟ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اے سیریز آف بریلینٹ ریسرچز، بہت ساری تحقیقات کے بعد ہی پرووڈ دیٹ دس واز سو، کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اینڈ دیٹ اف اونلی جرمز ور ایکسکلوڈیڈ فرام وونڈز، اور یہ کہ اگر جو جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، ان کو ریموو کر دیا جائے، ایکسپیل کر دیا جائے زخموں کے اندر سے، تو جو سویلنگ ہے وہ نہیں ہوتی۔ فرمنٹیشن واز اوورٹڈ، پریونٹڈ، اسٹاپڈ، چیکڈ۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرمنٹیشن پہ جو پاسچر کا کام تھا، اس نے جو لارڈ لسٹر تھا اس کو زخموں کے علاج کی طرف آمادہ کیا یا تیار کیا، جس نے بہت سارے جو ایکسپیریمنٹس تھے کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ سویلنگ نہیں ہوتی اگر بیکٹیریا زخم کے اندر داخل نہ ہونے پائے تو۔ The antiseptic method in surgery has led to the aseptic method of today۔ بچوں، آپ نے نہیں لیسن پڑھا وہ پچھلے والا، اس میں یہ ہے کہ اگر کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جرمز کو کل کرنے کے لیے تو اسے اینٹی سیپٹک میتھڈ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جس میں اگر آپ اس لیسن کو پڑھنا چاہیں تو کتاب کے اندر موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کئی طرح کے جو ایسڈ تھے وہ استعمال ہوتے تھے جرمز کو کل کرنے کے لیے۔ اور اگر پھر بچوں سیپٹک میتھڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ وغیرہ استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ where the ideal is to keep the patient skin free from germs۔ مقصد دونوں میں ایک تھا کہ ہوتا بچوں یہ تھا کہ جو کاربولک ایسڈ تھا وہ استعمال کیا جاتا جرمز کو کل کرنے کے لیے، لیکن اس کا دوہرا نقصان یا زیادہ نقصان یہ ہوتا تھا کہ کاربولک ایسڈ جرمز کو تو مارتا لیکن ساتھ ساتھ جو وائٹ سیلز ہیں، جو لیکوسائٹس ہیں، ان کو بھی مار دیتا۔ اور آپ کو پتا ہے انسان کے جسم کے اندر دفاعی فورس ہی وائٹ سیلز ہیں۔ اور پھر کہتا ہے جہاں پہ مقصد ایک ہی تھا کہ
مریض کی جلد کو جراثیموں سے پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، سو دیٹ دا لیونگ ٹیشوز جو زندہ بافتیں ہیں، عضلات ہیں، نیڈ ناٹ ٹو بی سوکڈ ڈپڈ، ان کو نہ بھگویا جائے، ان کو نہ بھگویا جائے، ڈرینچڈ ویٹ، ان کو نہ بھگویا جائے۔ اب اگر آپ ٹیشوز کو اچھی طرح سے بچوں جانتے ہیں، آپ بایو اسٹوڈنٹ ہیں، سیلز آف باڈی کو ہم بافتیں اردو میں کہتے ہیں، پارٹ 1 میں بھی آیا تھا ہیری والے لیسن میں، جس میں جو زندہ عضلات ہیں یا بافتیں ہیں، نیڈ ناٹ ٹو بی سوکڈ ویٹ ان کاربولک، ان کو کاربولک ایسڈ میں نہ بھگویا جائے، which tends to destroy the tissue as well as the germ، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کاربولک ایسڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے آپ نے جرمز کو مارتے ہوئے جو وائٹ سیلز ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ Hence though the instruments and the doctor's hands and everything else are rigorously disinfected، اس طرح سے hence mean thus، اگر اس چیز کا استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم rigorously mean strictly strongly، اور disinfected mean sterilized sterilized ہم ان کو بچوں جو جوزف تھا، جوزف لسٹر، یہ 4 جگہوں پہ استعمال کرتا تھا کاربولک ایسڈ کا۔ ایک تو اپنے ہاتھوں پر، دوسرا اپنے آلات پر، انسٹرومنٹس پر، ٹولز پر، تیسرا پیشنٹ کی سکن پر، اور چوتھا جو آپریشن تھیٹر کی ایئر تھی اس میں بھی چھڑکاؤ کرتا تھا، چونکہ ہوا کے اندر بھی جرمز ہوتے ہیں، تو جب وہ اس طرح سے ان کو مار لیتا، پھر جب وہ زخم کو کھولتا یا سرجری کرتا تو وہاں بھی جرمز ہوتے، اگر وہاں مارنے کی کوشش کرتا اسی کاربولک ایسڈ سے تو ہوتا یہ کہ وہاں جو وائٹ سیلز ہیں وہ بھی مر جاتے۔ اور کہتا ہے اس طرح سے اگر جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ استعمال کرتا ہے، باقی چیزوں کو اچھی طرح سے پیوریفائی کر لیتا ہے، the wound is not thus treated، زخم کا پھر علاج ایسے نہیں ہوتا تھا، unless it be an old wound، حتیٰ کہ یہ ایک پرانا زخم ہوتا، جب پرانا زخم نہ ہوتا تو بچوں اس کا حل پھر آپ کو اس نے بتایا تھا، جب پیشنٹ مر ہی رہا ہے تو اس پہ تجربہ کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی۔ دا انارمس آلریڈی انفیکٹڈ، جو کہتا پہلے سے ہی جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا، دا انارمس گریٹ ہیوج ویلیو of this work is shown by the fact that the death rate today in major operations has fallen, decreased to about 1%۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہے پہلے 33% لوگ مرتے تھے، آج صرف 1% لوگ مرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ آج ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ زخم کو کس طرح سے صاف رکھنا ہے، پھر سویلنگ نہیں ہوتی، زخم بگڑتا نہیں ہے تو مریض مرتا نہیں ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ To return to Pasteur's the achievement work by which he is best known to the man in the street۔ بچوں مین ان دا اسٹریٹ ہم کہیں گے لے مین، LAYMAN، عام آدمی۔ پاسچر کی طرف واپس آتے ہیں، وہ کام جس کی وجہ سے اسے عام آدمی بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، which namely NAMELY، یعنی کہ his work on disease was led to by an investigation into which he was almost forced compelled۔ کہتا ہے ایک ایسی تحقیق ہے جس کے لیے اسے مجبور کیا گیا تھا by the French government، جو فرانسیسی حکومت تھی اس نے تقریباً اسے مجبور کیا تھا، یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا، پھر حکومت نے کہا this was the result of a mysterious strange queer، عجیب قسم کی ایپیڈیمک۔ بچوں آپ پینڈیمک سنتے ہیں آج کل، جو PANDEMIC، جو ایک وبا تھی، ایک طرح کی کیا تھی؟ وبا تھی، جس نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی تھی۔ جس نے بہت زیادہ تباہی مچا رکھی تھی آف سلک ورم ڈیزیز، جو ریشم کے کیڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریشم ہے یہ
کپڑا بھی آپ کو ملتا ہے. کیسے بنتی ہے یہ آپ نے کیڑے دیکھے ہوں گے, نہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا. سلک ورم ڈیزیز ایک پراسرار وبا تھی جو کہ ریشم کے کیڑوں کی ایک بیماری تھی, وچ فار انڈرلائن کرنے کا 15 اور 16 ایئر, جس نے 15 یا 16 سال, ہیڈ بین ڈیواسٹیٹنگ ڈسٹرائنگ تباہی مچائے رکھی, جس نے کیا کیا رکھا, تباہی مچائے رکھی, ڈیمیجنگ. ہیڈ بین دا سلک ورم ان دا ساؤتھ آف فرانس, فرانس کے جنوب میں بچوں جو صدرن پارٹ تھا فرانس کا, وہاں پر بہت زیادہ ریشم کے کیڑوں کو پالنے کا کام جو تھا وہ کیا جاتا تھا, جس نے 15 یا 16 سال. تو اب ذرا دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. کہتا یہ ہے کہ ایک ایسا کام جس کی وجہ سے اسے ہر کوئی جانتا ہے, وہ ایک ریشم کے کیڑوں کی پر اسرار بیماری تھی, جس کے نتیجے میں جو فرانس ہے وہ 15 یا 16 سال تک تباہی سے دوچار رہا. اور فرانس بھی کون سا, اس نے کہا ساؤتھ آف فرانس, یعنی صدرن جو پارٹ ہے فرانس کا وہ. ناؤ دا کیپنگ آف سلک ورم, کیپنگ کا لکھ لیں ریئرنگ, REARING. اب جو ریشم کے کیڑوں کا پالنا ہے, واز ون آف دا چیف میجر ہوم انڈسٹریز. آپ نے بچوں دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں, جس طرح سے جو ہوم انڈسٹریز ہیں ان میں بچوں بہت ساری مقامی جو چیزیں, آپ کوریا یا فرانس طرح باقی بچوں علاقوں میں, چائنا میں جائیں تو وہاں پر لوگ پارٹ ٹائم جو فل ٹائم جاب کرنے کے بعد پارٹ ٹائم کو اپنا چھوٹا موٹا کو گھر میں کام کرتے ہیں, جس کو لوکل انڈسٹری کہا جاتا ہے یا ہوم انڈسٹری کہا جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ پھر جو لوگوں کا گھر میں گھریلو صنعتوں میں سے ایک بہت بڑی صنعت ریشم کے کیڑوں کا پالنا تھا. آف دا پیزنٹری, پیزنٹری آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا, فارمرز کہہ لیں, ٹیلرز کہہ لیں, جو کارکن تھے, جو نمائندے تھے, انہوں نے ایسا پڑھا تھا. آف دا پارٹ آف فرانس, گھریلو صنعتوں میں سے ایک اہم صنعت ریشم کے کیڑوں کا پالنا تھا. عملی طور پر پریکٹیکلی ایوری فیملی سیٹ اسائڈ دا بیسٹ روم ان دا ہاؤس, ہر خاندان نے جو بہترین کمرہ تھا گھر میں وہ مخصوص کر رکھا تھا. فار دا ریئرنگ اینڈ ٹینڈنگ لکنگ آفٹر آف سلک ورم, یعنی گھر کا جو بہترین کمرہ تھا اس میں ریشم کے کیڑوں کو رکھا جاتا تھا. دا ویمن گاٹ اپ ایون ڈیورنگ دا نائٹ, خواتین رات کو اٹھتی ٹو سپلائی پرووائڈ ورمز, جو کیڑے تھے, ود فریش ملبری لیوز, جو شہتوت ہے بچوں اس کے پتے ان کی غذا ہیں, اور وہ رات کو اٹھ کر خواتین جو ریشم کے کیڑے تھے ان کو جو شہتوت کے تازہ پتے تھے وہ مہیا کرتی, خوراک کے طور پہ دیتی. اینڈ ٹو سی دا ٹمپریچر آف دا روم واز جسٹ رائٹ, یہ کہ دیکھتی, رائٹ مین ایپٹ, کہ ٹمپریچر ٹھیک ہے. اینڈ ان دیٹ ریجن ایریا, اس علاقے کے اندر, دا کامن گریٹنگ, سیلوٹ کہہ لیں, SALUTE, جو عام ایک سلام ہوتا تھا جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے, میٹنگ a friend is said to be not, یہ نہیں ہوتا تھا how do you do, تہاڈا کیا حال ہے, but how are your silkworms doing, یہ ہوتا کہ ریشم کے کیڑوں کا کیا حال ہے. یعنی عام طور پہ لوگ جب ملتے تو کہتا اتنا کریز تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے شاید بعد میں, لیکن پہلے وہ ریشم کے جو کیڑے تھے ان کا حال پوچھتے. جو خواتین تھیں کو رات کے دوران اٹھتی اور جو کیڑے تھے ان کو شہتوت کے تازہ پتے فراہم کرنے کے لیے اس علاقے میں دوست ایک دوسرے سے ملنے پر یہ الفاظ نہیں کہتے تھے آپ کا کیا حال ہے, بلکہ آپ کے ریشم کے کیڑوں کا کیا حال ہے, یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہوتا تھا. اور بچوں انٹل 1849, 1849 تک, 18 انڈرلائن کرنا ہے, دا انڈسٹری ہیڈ فلارشڈ, تھرائیوڈ, THRIVED,
وہ پھلتی پھولتی رہی، اس کو فروغ ملتا رہا کنسسٹنٹلی، پرماننٹلی، کنٹینیوسلی. بٹ ان 1849 1849 میں دا ماؤتھس وار اٹیکڈ بائی ڈیزیز، جو پروانے تھے، جو کیڑے تھے چھوٹے، ان کے اوپر بیماری کا حملہ ہو گیا. اٹ واز تھاٹ ایٹ فرسٹ دیٹ ایگز وار ایٹ فالٹ، یہ دیکھا گیا پہلے کہ شاید انڈے گندے ہیں، انڈوں میں خرابی ہے. اینڈ فریش ونز ور براٹ فرام ادر کنٹریز، اور دوسرے علاقوں سے جو تازہ انڈے تھے وہ لائے گئے. اینڈ فار ون سیزن، ایک سمے کے لیے، دس کیور دا ڈیزیز، بیماری کا علاج ہوتا. بٹ ری اپیئرڈ اگین ان دا فرسٹ جنریشن آف ڈسینڈنٹس. بچوں ڈسینڈنٹس آپ نے ڈچ ڈسینڈنٹس آپ کا ناول تھا وہاں بھی پڑھا تھا، اور پھر جو اگلی نسل تھی اس کے اندر یہ جو چلڈرن تھے ان کے اندر یا آف سپرنگ تھی ان کے اندر یہ پھر سے نمودار ہو جاتی. یعنی صرف ایک نسل تک اس کا علاج ہوتا بچوں، پھر ایک بار اگلی بار اگلے جو انڈوں سے بچے نکلتے ان کے اندر پھر یہ بیماری نمودار ہو جاتی. بٹ اٹ ری اپیئرڈ ان دا فرسٹ جنریشن آف دیز امپورٹڈ ونس، یہ جو باہر سے کیڑے منگوائے جاتے یا انڈوں سے کیڑے نکلتے اور اگلی نسل میں پھر یہ نمودار ہو جاتی. اینڈ سو دا انہیبیٹنٹس، نیٹیوز، ریزیڈنٹس، جو مقامی لوگ تھے، جو باشندے تھے، were driven forced to import fresh eggs each year، کہ ہر سال تازہ انڈے باہر سے منگوائیں. soon however the disease spread to neighboring nearby countries، ارد گرد کے جو ہمسایہ ممالک تھے ان میں پھیل گئی. until Japan was the only silk producing country free from germs the disease. پھر جاپان واحد ملک تھا جس میں یہ بیماری نہیں تھی. باقی سارے، اب بچوں اگر ایک چیز ایک ملک میں نایاب ہے تو دوسرے ملک سے منگوائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ارد گرد کے تمام ممالک میں نایاب ہے تو پھر حالات خراب ہوں گے. دس ریڈیوس دا سلک گروورز، بچوں پیچھے آیا تھا نا ریئررز، وہی ہے یہ. ٹو ڈسپیئر، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈسٹریس، بہت زیادہ مایوسی ہوئی ان کو. 1000 فیملیز وار فیسڈ ود روئن، ڈسٹرکشن، بہت سارے جو خاندان تھے وہ تباہی سے دوچار ہوئے. اینڈ تھنگس وار سو سیریس گریو، حالات اتنے سنجیدہ تھے دیٹ ان 1865 دا گورنمنٹ آس پاسٹر ٹو انویسٹیگیٹ دا پرابلم. گورنمنٹ نے پاسٹر سے دست بستہ درخواست کی، یعنی 1949 تک یہ معاملہ ٹھیک تھا. پھر بچوں جو 1849 تک معاملہ ٹھیک تھا. پھر 1865 میں جا کے یہ جو بیماری تھی اتنی زیادہ سنگین ہو گئی کہ جو لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے تباہی سے. اب ایک گھر کا روزگار ہی بچوں ریشم کے کیڑے ہیں، اور پھر اسی چیز پہ وہ جیتے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہے تو فاقے آئیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے پاسٹر سے ایک ایسی ڈیزیز کے علاج کا کہا ہے جس نے بہت سارے علاقے کو متاثر کر رکھا ہے. ایڈیمز آپ کے ڈے بائی ڈے آگے چاہ رہے، جتنا پڑھا ہے اچھی طرح سے تیار کیجیے گا. اللہ حافظ.